مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ جس سی پیک منصوبے کو موجودہ حکومت نے روک دیا ہے، اپنے روکے ہوئے منصوبے پر اپنے دفتر کے اندر افتتاح کرنے کا کیا حق رکھتا ہے؟ میرے محترم دوستو، یہ آپ کی چیز ہے، یہ عوام کی چیز ہے، اور آج عوام نے خود اس کا افتتاح کیا ہے۔ اس کا کریڈٹ آپ حضرات کو جاتا ہے۔ میرے محترم دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کا بھرپور تعاون اس منصوبے کے بارے میں شامل رہا ہے، اور ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ انشاءاللہ العزیز میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو منصوبہ آج رکا ہوا ہے اور آگے ابھی تک اس پر کام نہیں ہو رہا، انشاءاللہ وقت آئے گا، تھوڑا وقت باقی ہے، جب ہماری حکومت ہوگی اور ہم اس پر اثر نو کام شروع کریں گے۔ میرے محترم دوستو، جب ہم چھوٹے تھے تو ہم سنا کرتے تھے، یہاں کے عوام یہ باتیں کرتے تھے کہ پتہ نہیں پاکستان کی حکومت کو یہ علم بھی ہے یا نہیں کہ یہ علاقہ پاکستان کا حصہ ہے یا نہیں ہے، لیکن اس جدوجہد کے نتیجے میں پھر اس صوبے کے سب سے پہلے وزیر اعلیٰ آپ کی اسی سرزمین سے مولانا مفتی محمود کی صورت میں بنے تھے، اور آپ کی اس پسماندہ ترین علاقے کو ایک بین الاقوامی شناخت عطا کی۔ میرے محترم دوستو، مجھے یاد ہے یہاں پر مطالبے ہوا کرتے تھے، گومل یونیورسٹی سے لے کر آج گومل زام تک اور CRBC نہر تک، آج یہاں سی پیک تک، جتنے بھی بڑے بڑے میگا پروجیکٹس ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، ہاسپٹلز ہیں، الحمدللہ میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اس بڑے منصوبوں کی توفیق اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ ہم نے پسماندہ علاقوں کو ترقی دینا اپنے منشور کا حصہ بنایا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ الیکشن آئے تو ہم نالیاں پکی کرنے اور گلیوں میں روڑے بچھانے اور کوئی کھمبا دینے کے بنیاد پر آپ سے ووٹ لیں۔ ہم اس کو ووٹ خریدنا سمجھتے ہیں، اور ووٹ خریدنا یہ کسی قوم کے لیے بہت بڑا عیب ہے۔ ہم قوم کو اونچا دیکھنا چاہتے ہیں، ہم غریب کو عزت والا دیکھنا چاہتے ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ میں ایک ایسے گھرانے کا میں پیدا ہوا ہوں کہ گلی کوچوں کے لچے لفنگوں کی زبان مجھے آتی نہیں ہے، میں کیسے ان کو جواب دوں؟ میرے دوستو، میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ بات ذہن سے رکھ لیں کہ مقابلہ ہمارے نظامی صاحب یا ادھر سے کسی گنڈاپور کے درمیان ہے، بالکل نہیں۔ مقابلہ بلے اور کتاب کے درمیان ہے۔ میرے اس وسیب کے غریبوں، سن لو میری بات، میرے پیغام سن لو، میری بات سن لیں۔ یہاں پر آپ نے 3 سال تک بلے کی حکومت دیکھی۔ آج غریب آدمی بازار میں آٹا لینے کے قابل نہیں ہے۔ آج غریب آدمی اگر بیمار ہے تو وہ دوائی خریدنے کے قابل نہیں ہے۔ آج مہنگائی نے ملک کا وہ حشر کر دیا ہے کہ آپ کا وہ روپیہ جو ڈالر کے مقابلے میں 105 روپے پہ کھڑا تھا، آج 170 اور 180 کو چھو رہا ہے۔ معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ہمارے وقت میں سالانہ ترقی کا تخمینہ 5.5% ہوا کرتا تھا، آج سالانہ ترقی کا تخمینہ 0 سے بھی نیچے آ گیا ہے، ملک کو ڈبو کر رکھ دیا ہے۔ میرے محترم دوستو، اب بتاؤ، اگر آپ نے بلے کو ووٹ دینا ہے، سن لو پھر سن لو، اگر آپ نے بلے کو ووٹ دینا ہے، اگر آپ نے تحریک انصاف کو اور PTI کو ووٹ دینا ہے، تو پھر آپ اس ملک کو ڈبونے اور تباہ کرنے میں ان کے ساتھ شریک ہو جائیں گے۔ ایسا تو نہیں کرنا نا انشاءاللہ، بالکل بھی نہیں کرنا، ہر قیمت پر نہیں کرنا کہ پاکستان کو تم نے تباہ کیا، پاکستان کی کشتی ڈبوئی، ہم آج آپ کے ساتھ اس میں شریک ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم نے جو بات ایک دن کہی اور سوچ سمجھ کر کہی اور ڈٹ کر کہی، آج بھی ہم اس پر قائم ہیں، اور ہمارے موقف میں کوئی جھول نہیں آیا۔ پورے استقامت کے ساتھ ان نااہلوں اور نالائقوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ میں نے ایک دن عمران خان کے ایک بڑے قریبی دوست کو انٹرویو دیتے ہوئے سنا، اور اس انٹرویو میں اس نے کہا کہ میری فضل الرحمان سے کوئی ملاقات نہیں ہے۔ میں اس کے موقع سے بھی اختلاف رکھتا تھا،
کہ یہ بیرونی ایجنڈے کے ساتھ آئے ہیں، لیکن آج 3 سال کے بعد جب میں ملک کو ڈوبتے دیکھ رہا ہوں تو میں اپنے قائد عمران خان کے بارے میں کہتا ہوں کہ یہ باہر کا ایجنڈا لے کر آیا ہے، یہ پاکستان کے عوام کا نمائندہ نہیں ہے۔ ہم کسی کی خمیر کو سمجھنے کے بعد بات کرتے ہیں، ہم نے 12 سال پہلے اس کی خمیر کو سمجھا تھا، اس کی نالائقی کو سمجھا تھا، اس بات کو سمجھا تھا کہ وہ کس کا ایجنٹ ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ تو خدا اس کے جانے کے بعد بھی آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ یہ عجیب حکومت ہے جو ہر 4 مہینے کے بعد ایک بجٹ لے آتی ہے، اور ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے اسٹیٹ بینک کو بھی انہوں نے IMF کے حوالے کر دیا ہے، اور اب اگر حکومت نے اسٹیٹ بینک سے قرضہ حاصل کرنا چاہا تو اسٹیٹ بینک اس کے بعد ان کو قرضہ نہیں دے گا، اور نہیں دے گا والی بات تو بات کی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 2019 کے جولائی سے لے کر اب تک پاکستان کے اسٹیٹ بینک نے اس حکومت کو 1 روپے کا قرض بھی نہیں دیا، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے بینکوں میں جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں، ریزرو ہے، ایک پیسہ قرضے کا ہے، قرضے کے علاوہ ہمارے زر مبادلہ میں 1 پیسہ بھی۔ کیا ملک بنا دیا، کہاں ہمیں پہنچا رہے ہیں یہ لوگ۔ انشاءاللہ العزیز ان کو بھگائیں گے، اب یہ ملک میں نہیں ٹھہر سکتے، اور ہم نے چٹان بن کر ان کا مقابلہ کیا ہے، ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا ہے، اور دنیا سمجھتی ہے۔ اور میں آج بھی ان قوتوں کو بتانا چاہتا ہوں جنہوں نے اس قسم کے نالائقوں کو دھاندلی کر کے قوم پر مسلط کرنے کا جرم کیا ہے، آئندہ احتیاط کریں، ہم اس ملک میں کسی کے غلام نہیں ہیں۔ تم نے اگر ملک کو امریکہ کا غلام بنانا ہے تو ہم نے اس ملک کو امریکہ کے غلامی سے آزاد کرنا ہے۔ یہ جنگ ہے اب کے اور ہمارے درمیان۔ ہم نظریے کی جنگ لڑتے ہیں، ہم نے انگریز سے جنگ لڑی ہے، 150 سال انگریز کا مقابلہ ہم نے کیا ہے، اور اس وطن عزیز کو آزاد کیا ہے۔ آج اس وطن عزیز کو دوبارہ غلام نہیں بننے دیں گے انشاءاللہ۔ میرے محترم دوستو، ہمیں ان حالات میں بھرپور طور پر ایک قوم بننا چاہیے، اور یہاں پر جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں بھی آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیا چال چلی ہے۔ انہوں نے ایک چال چلی کہ اپنے صوبے کے بلدیاتی الیکشن کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک پہلا مرحلہ، ایک دوسرا مرحلہ۔ ان کا خیال یہ تھا کہ پہلے مرحلے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور کامیاب ہونے کے بعد اس کا اثر دوسرے مرحلے پہ پڑے گا، اور پھر دوسرے مرحلے میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے، لیکن ہم نے پہلے مرحلے میں ان کو شکست دے دی ہے۔ اور آج جمعیت علماء اسلام صوبے کی سب سے بڑی جماعت ہے، اور اگلے مرحلے میں بھی انشاءاللہ ان قوتوں کو ہم شکست دیں گے۔ اب تمہیں عوام پہچان چکی ہے، اب تم جو لباس بھی پہنو۔ آج کل پتہ ہے آپ کو، آج کشمیر کی یکجہتی کا دن بھی ہے نا، تو آج وہ گیا ہوا ہے چین، آج چین گیا ہوا ہے، اور پتہ ہے چین گیا ہے تو آپ کے ساتھ وہاں ملاقاتیں ہونی چاہیے، لیکن چین میں ہوتے ہوئے بھی چین کی قیادت نے ویڈیو لنک پر اس سے بات کی ہے، براہ راست ملاقات نہیں کیا اس کے ساتھ۔ بھائی کیوں گئے؟ ویڈیو لنک پر تو یہاں سے بات ہو سکتی ہے، اور میں نے یہاں سے ان کی کانفرنس میں خود شرکت کی ہے۔ میں نہ اسمبلی کا ممبر ہوں، نہ کوئی وزیر ہوں، عام ایک پاکستانی ہوں، اور میں نے چین کی کانفرنس میں یہاں پاکستان سے ایک پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے بات کی ہے، اور تم اپنے آپ کو وزیر اعظم کہتے ہو، اور چین جا کر بھی تمہیں چین کی قیادت نہیں ملتی، ویڈیو لنک پر تمہارے ساتھ بات کرتی ہے۔ شرم آنی چاہیے تم کو، خدا کی قسم ان کو شرم نہیں آتی اور قوم کو شرم آ جاتی ہے۔ یہ ہمارے حکمران ہیں
भीख मांग मांग कर कौम को बेइज्जत कर दिया है। तो ये अपनी कौम के दुश्मन हैं, ये अपने मुल्क के दुश्मन हैं और किस तरह मुल्क पे मुसल्लत हो जाते हैं। लिहाजा हमने इस वतन को, इस सरजमीन को इज्जत देनी है, अपने इलाके को भी इज्जत देनी है, अपने वसेब को इज्जत देनी है। और तुम कहो कि तुम्हारे बल्ले ने 3 साल जो हमारे साथ किया है बस सही, हूं मजीद नहीं थी सकता हूं, हूं साड़ी बस से, हूं साड़ी जान छोड़, हूं किथे अपना मुंह कर, बस हमारी जान छोड़, हमें आप काबिल कबूल नहीं है। तो मैं अपने वसेब के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि अब मजीद इस मुल्क की तबाही में इसका साथ नहीं देना, इसकी तबाही में हमने शरीक नहीं होना। अवाम के पास एक वोट होता है, इस वोट पर उससे साबित करना होता है कि वो मुल्क के बचाने वालों के साथ है या मुल्क के डुबोने वालों के साथ है। पीटीआई को वोट देना मुल्क के डुबोने वालों का साथ देना है, ऐसा कभी नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। कोई मुहिब वतन ऐसा नहीं करेगा, कभी ऐसा नहीं करेगा। अल्लाह ताला हमारी इस सरजमीन को और तरक्की दे, इंशाअल्लाह आगे हम जाएंगे। आपको याद होगा डेरे वालों, मैं जब किसी जमाने में तकरीर करता था कि इंशाअल्लाह डेरा इस्माइल खान को बैनुल अक़वामी तिजारती जंक्शन बनाऊंगा, तो इंशाअल्लाह अब हम उसके करीब पहुंच गए हैं इंशाअल्लाह, और उसको बनाएंगे। तो इस तरीके से हम बैनुल अक़वामी एजेंटों का साथ नहीं दे सकते, न अपने वतन की और अपनी सरजमीन की तरक्की के रास्ते रोक सकते हैं। हम तरक्की की तरफ जाएंगे। आज हमने अवामी इफ्तिताह किया है, ये इफ्तिताह मेरा नहीं है, ये इफ्तिताह आप हजरात ने किया है, और इंशाअल्लाह आइंदा भी ये यहाँ से आगे जाएगा और आगे भी हम इसके इफ्तिताह करते रहेंगे और कौम को इत्मीनान दिलाएंगे कि इंशाअल्लाह तरक्की का सफर जारी रहेगा। और तरक्की का रास्ता रोकने वालों को मुंह की खानी पड़ेगी, शिकस्त की खानी पड़ेगी। इनके लिए अब मजीद मुल्क पर मुसल्लत रहने का कोई हक हासिल नहीं है। अल्लाह ताला इस मुल्क को, इस सूबे को, इस जिले को तरक्कियों से सरफराज फरमाए और अल्लाह ताला यहाँ आबादी का समा कायम फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।